السلام علیکم۔ نور الدین مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار انسان تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 15 مئی 1174 کو آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر 56 سال تھی۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ عماد الدین کی وفات کے بعد آپ کے بڑے بیٹے سیف الدین زنگی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت تقسیم کر دی گئی۔ نور الدین زنگی کے حصے میں علب کی سلطنت اور سیف الدین کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بارڈر یہ دریا جو آپ کو ابھی سکرین پر نظر آ رہا ہے، بحر الکبور کا یہ پانی تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بہتر جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد آس پاس موجود کرسچن ریاستوں جو آپ کو نور الدین زنگی کے بالکل بیک پہ آبادیاں نظر آ رہی ہیں، انہیں شکست دی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا۔ اس طرح صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1147 میں پاکستان بننے سے 800 سال پہلے معین الدین جو دمشق کے گورنر تھے ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے ایک ایگریمنٹ کیا، جس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور اقتدار میں عیسائیوں سے بے شمار جنگیں لڑیں اور پے در پے فتوحات سے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ نور الدین کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ وہی ممبر جو ایک کارپینٹر نے بڑے شوق سے تیار کیا تھا وہ بھی آپ کے پاس تھا تاکہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے نصب کروں، لیکن یہ کام آپ کی زندگی میں نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور ممبر کو اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر حکمران نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ آپ کی بیوی نے تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ 20 دینار آمدن تھی بیوی کو خرچ کے لیے دے دیں، جن کو آپ کی بیوی نے کم سمجھا تو آپ نے بیوی کو جواب دیا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی تم میرے پاس دیکھ رہی ہو وہ مسلمانوں کی امانت ہے، میں تو فقط خزانچی ہوں، لہٰذا میں تیری وجہ سے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ نور الدین زنگی وہ عظیم انسان جن کو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں 3 دفعہ زیارت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی کو ایک بہت ہی عام ذمہ داری سونپی۔ ایک دفعہ نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خواب میں 2 اور چہرے بھی نظر آئے۔ وہ دونوں بدبخت عمر رسیدہ انسان تھے جو اولیاء سے مسلمان معلوم ہوتے تھے اور چہرہ پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کی بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کے شر سے میری حفاظت کا فوراً انتظام کرو۔ اس طرح یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ختم ہو گیا۔ سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہذا سلطان نے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ یوں نماز ادا کر کے وہ دوبارہ بستر پر سونے کے لیے چلے گئے۔ جیسے ہی سلطان پر نیند کا غلبہ ہوا تو دوبارہ وہی خواب دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اور ساتھ وہ 2 مکروہ چہرے بھی دکھائی دیے جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان کے شر سے میری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر سلطان کی آنکھوں میں گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ باوضو ہو کر نفل ادا کیے اور تیسری دفعہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ آپ کو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب اور وہی خواب نظر آیا۔ سلطان پھر بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور نم آنکھوں کے ساتھ بولے، میرے ہوتے گئے آپ کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو سلطان نے اپنی کیبنٹ میں سے خاص آدمی جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا اور سارا خواب بیان کیا۔ جمال الدین نے خواب سننے کے بعد سلطان سے عرض کیا، لگتا ہے مدینہ میں کوئی عام واقعہ پیش آنے والا ہے، آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینہ پہنچ جانا چاہیے۔ سلطان کو بھی قرار کہاں تھا۔ انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ نماز ادا کی اور 20 کمانڈوز کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ دمشق سے مدینہ کا فاصلہ 25 دن کا تھا، لیکن سلطان نے یہ سفر 16 دن میں مکمل کیا۔ اس دوران خواب کے مناظر سلطان کی نظروں سے لمحہ بھر کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔
مدینہ کے حاکم نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حاکم مدینہ نے خواب کا واقعہ سن کر سلطان کو یقین دلایا اگر وہ دونوں بدبخت یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ شناخت کرنے کے لیے مدینہ کے تمام لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا۔ اس دعوت میں مدینہ کے ہر خاص و عام کو شامل ہونے کی تلقین کی گئی۔ مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو دعوت کے بعد سلطان نے ہر آدمی کو ایک ایک گفٹ دیا اور غور سے دیکھا، لیکن ان تمام لوگوں میں وہ بدبخت نہ تھے۔ سلطان نے امیر مدینہ سے پوچھا کیا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ امیر مدینہ نے کہا صرف 2 درویش اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ دونوں تو بہت نیک اور دولت مند ہیں جو اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں اور پبلک میں بھی آنا پسند نہیں کرتے۔ سلطان نے یہ سنتے ہی ان دونوں بدبختوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے آئے تو سلطان کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ دونوں وہی تھے جن کی طرف خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ ان بدبختوں کے شر سے میری حفاظت کا بندوبست کرو۔ سلطان نے ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آباد ہو گئے۔ سلطان نے ان دونوں بدبختوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ گھر کا بغور جائزہ لیا تو دیکھا وہاں پر قرآن پاک کے نسخے، چند مذہبی کتابیں، تھوڑا سا گھر کا سامان اور فرش پر کارپٹ پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے جب کارپٹ ہٹایا تو وہاں موجود سبھی لوگ حیران ہو گئے کہ نیچے سرنگ کھودی ہوئی ہے جو روضہ رسول تک جا رہی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوران تفتیش انہوں نے بتایا کہ ہم کرسچن کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں، ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے ہم رات بھر سرنگ کھودتے ہیں اور مٹی باہر پھینک آتے ہیں، اس لیے ہم نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی۔ اس مشن میں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے موقع پر ہی دونوں کا سر قلم کروا دیا اور سلطان خود زارو قطار روتے رہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے کہ پوری دنیا میں روضہ رسول کی حفاظت کے لیے مجھے منتخب کیا جبکہ میں اس قابل نہ تھا۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی بدبخت ایسی جرت نہ کر سکے۔ اس کے بعد اس خندق پر جنگلہ بھی لگا دیا گیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکیں۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 20 فٹ اونچا لوہے کا جالی دار آتا بھی نصب کروا دیا۔ سلطان نور الدین زنگی ایک جرت مند اور ذہین انسان تھے۔ سلطان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی بات کرسچن کو پسند نہ تھی، اسی لیے کرسچن نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا۔ صلاح الدین ایوبی اسی عملے میں بچ گئے، لیکن نور الدین زنگی کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ اللہ آپ کو اور میرا ہم کو ناصر ہو۔ خدا حافظ۔